السلام علیکم۔ علیکم السلام مسٹر وعلیکم داؤد، السلام۔ سناؤ جی، کہاں سے کال کیسے ہیں سر؟ فرمایا آپ آپ نے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اچھا، میری آپ سے بات ہوئی تھی کوئی 3 4 دن پہلے بھی نا، جی تو جی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں اپنے کوشچن جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں کر پایا۔ جی سر۔ اچھا، چھوٹا سا ایک کیس اسٹڈی ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہی کوشچن، ایک یا دو کوشچن ہے بس میرے نا۔ جی جی اچھا، یہ ہے کہ میں، اللہ کا شکر ہے میں خود شیعہ ہوں، تو جی جی میں کافی ٹائم سے جو انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہوئے آیا ہوں، جی جی ٹھیک ہے؟ تو صحیح۔ کافی میرے ان سے اختلافات ہیں، امام 12 اماموں کے اس پہ، سیدہ فاطمہ کے اس پہ، وہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن کافی وہ یہ ہے کہ وہ جو صحیح چیزیں بتاتے، میں جو ہمارے اس میں بھی ہیں کہ جو ہمارے فرقے کو سپورٹڈ کرتی ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں کو سپورٹڈ کرتی ہیں، میں ان صحیح۔ کو بالکل مانتا ہوں جی۔ اوکے۔ تو اچھا، اس میں ایک تھوڑا میرے لیے یہ کیوس یہ ہے کہ وہ یا علی مدد کے بارے میں کافی اس طرح کہتے ہیں نا کہ یا علی وہ مدد وہابی کہنا ہے نا، وہ، اور دیکھو یہ جی وہابی جی آدمی جی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، جی، یہ میں اپنا 5 منٹ کوشچن، تک کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جی بولیں آپ۔ جی جی جی، میں اپنا کوشچن نا میں آپ کو پورا ایک ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں نا۔ اچھا، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر ایک ہوتا ہے بظاہر مدد مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں موجود نہیں ہے، او ان بھائی، سے مدد شریعت مانگنا۔ شریعت جیب سے نہیں بنائی جاتی نا، جی آپ کو اپنے سے بیٹھ کے کچھ نہیں بنا سکتے۔ وہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو ساتھ ہو اس سے دیکھ سکتے ہیں، اگر سامنے نظر نہ آئے تو اس سے مدد نہیں لے سکتے، وہ شرک ہے۔ دیکھو اچھا، ابھی وہ ابھی ایسے، میں فرض جی کریں دیکھ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ایک آدمی ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، سمجھ میں آئی نا؟ جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے شاہد اعمال ہیں، ہمارے اعمال ان پہ عرضہ ہوتے ہیں، جیسے قرآن کہہ رہا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ایک آدمی ہے، مجھے سن رہا ہے، وہ حالانکہ ساتھ والے کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ احمد آ جاؤ بھائی، چائے پلاؤ، احمد پانی دے دو، احمد لائٹ آن کرو، احمد بجلی بجھا دو، اے سی آف کرو، اے سی آن کرو، تو میں مشرک ہو گیا کہ میں نے ایک شخص کو سمجھا کہ موجود ہے، وہ موجود نہیں ہے، میں نے اس کو پکارا، میں کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ ایک شخص نہیں سن رہا، یا شخص ادھر سو رہا ہے، یا شخص ہے ہی نہیں، یا سو رہا ہے، یا وہ بہرا ہے، دکھائی اندھا ہے، نہیں دیکھ رہا، میں نے اس سے مدد مانگی، تو میں کیوں کافر ہو جاؤں، میں کیوں مشرک ہو جاؤں؟ زیادہ سے زیادہ میں نے ایک عمل انجام دیے جو بے فائدہ عمل انجام دیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، کافر تو نہیں ہوا۔ اب اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے میری مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فرض کریں وہ نہیں مدد کر سکتے، فرض کریں وہ نہیں دیکھ رہے، سنائی نہیں دے رہا ان کو، اگر میں نے یہ ان سے مدد مانگی تو میں مشرک کیوں بنا بھائی؟ میں کیوں مشرک اچھا بنوں؟ یہ پہلی بات ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، وہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر سامنے ہے مدد لے سکتے ہیں، اگر سامنے نہیں مدد نہیں لے سکتے، غیبی سے مدد نہیں لے سکتے؟ کس کا حدیث میں لکھا ہے؟ اگر دیکھو بھائی، اگر شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، جیسے غیر اللہ کی عبادت، سامنے بھی خدا ہے، غیر اللہ، اس کی عبادت کرو، شرک ہے۔ ایک بت سامنے ہے نا، اس کی عبادت کرو، یہ غیر اللہ شرک ہے۔ وہ بت اگر سامنے نہیں ہے، وہ ہندوستان میں ہے، پھر بھی شرک ہے۔ آمنے سامنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا، اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے وہ سامنے ہے یا پیچھے ہے، یا ملائکہ کو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم نے ملائکہ کی پرستش کی ہے، ملائکہ ہے نہیں، وہ سامنے ہے نہیں، وہ عالم غیب میں، ہم نے اس کی پرستش، ہم کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائی، اگر مدد لینا یہ اللہ کے لیے مخصوص ہوتا بھائی، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لے، تو ہر جگہ شرک ہوتا۔ آپ بیوی سے مدد لے لو شرک، بچے سے مدد لے لو شرک، گدھے سے مدد لے لو شرک، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد لے لو شرک۔ اگر سامنے والے کے لیے شرک نہیں ہے تو غائب کے لیے بھی شرک نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے ایک شخص ہے، میں وہ کہتا ہوں پانی دے دو، ٹیبل اٹھاؤ، مدد کر، ٹیبل ہیوی ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، اٹھاؤ ادھر سے، پکڑ لو، ٹیبل اٹھاتا ہے، میں اس کے ساتھ، بھائی 50 کلو کا ٹیبل ہے، دونوں مل کے اٹھاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ تو پھر اگر ایک غیبی ہے قوت ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مدد کر سکے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، تو یہ بھی شرک نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ تو سامنے سے نظر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سمجھ آئی؟ اور پھر عرض کروں، اس کے علاوہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اولیاء سے آپ مدد لے سکتے ہیں، سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ کے، اور وہ بھی سنہ 720 کے بعد یہ عقیدہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے سب کہتے ہیں، وہ کوئی حنبلی سب کہتے تھے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں۔
یہ ایک نیا عقیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی غلط فہم. اوکے میرے بھائی, اس سے بہتر جواب آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. مختصر اور جامع جواب اس سے بہتر کوئی نہیں ملے گا. اب آپ کا جو بھی فالو اپ ہوگا نا, فالو اپ ہوگا اس لیے ہوگا کہ آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے سنا نہیں. فالو اپ کر دو, بولو. جی اچھا, اس میں یہ لاسٹ بات میں سمجھ گیا ساری بات آپ کی. اس میں وہ نہج البلاغہ کا بھی وہ ایڈ کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے بھائی, وہ دکھائیں. میں بتاتا ہوں نا سر, یہ میرے سامنے کھلا ہوا بھی ہے. وہ نہج البلاغہ میں ایک اللہ سے مدد لے لو, اس میں یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے, شرک ہے. اچھا, اللہ سے مدد لے لو, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے عبادت کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ مدد کرو. غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے, یہ اس میں نہیں ہے. اچھا, یہ لاسٹ کویسچن چھوٹا سا میرا. بھائی دنیا میں سب شیعہ یہی کہتے ہیں, سب مسلمان جو بھی توسل کے استغاثہ کے قائل ہیں وہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. یہ بیوقوف مستری صاحب نہج البلاغہ کی عبارت لاتے ہیں کہ اللہ سے مدد لے لو. بھائی ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مدد لے لو. بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے, یہ ہمیں دکھاؤ. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ نہ قرآن, نہ سنت, نہ حدیث, نہ شیعہ کتاب میں, نہ عمری, کسی جگہ پہ نہیں ہے. صرف ابن تیمیہ کی وہمیات ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا لاسٹ کویسچن میرا. اچھا یہ ہے کہ ماتم جو ہے میں خود کرتا رہا ہوں, چھڑیوں کا ماتم اور سر کا ماتم نا کما کا. تو پھر میں نے یہ چھڑیوں والا ماتم پھر میں نے چھوڑ دیا تھا, ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آگ پہ چلتے ہیں, یہ کافی یہ دیکھو بھائی, یہ دیکھو, یہ شیعہ مولوی پاگل ہے, خامنہی صاحب بیوقوف ہے. اگر یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, سینے ہاتھ سے مارنا جائز ہے, پشت پہ مارنا جائز نہیں. یہ شیعہ دیکھو, شیعہ مولویوں کی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے؟ کس روایت میں؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا. تو آپ اپنے مولوی خامنہی صاحب کے وہ کہ مقلدین سے کرو. خامنہی جیسا ان پڑھ مولوی یہ پیسے کے زور سے مفتی بنا. یہ مولویوں کے سسٹم میں اگر پیسے ہیں تو مرجعیت ہے, تو سب کچھ ہے. پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیسے کے زور سے, نہ علم کے زور سے. اس کے پاس کچھ, یہ عقیدے میں بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. دونوں, یہ جواد نقوی ہے نا آپ کے لاہور, اسی طرح کا یہ بالکل 100% وہابی ہے. یہ خامنہی, اس کو انقلاب سے پہلے سب کہتے تھے یہ وہابی, یہ سنی ہو چکا ہے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ ابو بکر, عمر اور عائشہ کی محبت میں یہ غرق ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے عزاداری کے خلاف ہے. فارسی میں اگر آپ ہوتے ہیں نا, فارسی میں اس کے کلپ بہت زیادہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور امام علیہ السلام کی مصیبت مصائب پہ مجلس رکھنا یہ بدعت ہے. اس کا قول ہے. نوحہ سرائی کرنا بدعت ہے. حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کے مصیبت میں یا حسین کہنا, ہاتھ اٹھا کے یا حسین کہنا, یہ بدعت ہے. خلاصہ یہ 2 نمبر کا وہابی ہے خامنہی صاحب. تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پشت پہ نہ مارے زنجیر, یا زنجیر ماریں چاقو سے, چاقو والی تیغ والی زنجیر نہ ماریں, تو یہ بھائی یہ کیا حماقت ہے؟ اگر ہاں تو ایران میں کیا ہے, ایران میں جو ہے نا وہ زنجیر کی اجازت ہے, لیکن اگر زنجیر پہ تیغ ہو, چاقو ہو, تو اس کو اجازت نہیں دیتا. بھائی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں حدیث, تو وہ زنجیر والی حدیث ہمیں دکھانا. تو عرض یہ ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اظہار بے قراری, اظہار بے چینی اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں یہ کرنی چاہیے. بے قراری ظاہر کرنی چاہیے. بے قراری اس سے بھی ہوتی ہے, زنجیر سے بھی ہوتی ہے, اور چاقو والی زنجیر سے بھی ہوتی ہے. اوکے, اس کی نس جو ہے وہ بے قراری والی نس. اوکے, تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر. بڑی مہربانی, تھینک یو. اوکے.